ہم سب دنیا کی فکر میں پیدا ہوئے ہیں، جوان ہوئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں۔ کوئی بھی زندگی کو نہیں جانتا کہ زندگی ہے کیا۔ کوئی اگر بتا بھی دے تو ہم کان پر ہماری جوں بھی نہیں رہیں، احساس ہی نہیں ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن سے ہم نے قطع تعلق کر لیا ہے، سوچنا اور سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو قرآن کے بارے میں تدبر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے دلوں پر تالے لگے۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ آج امت مسلمہ کے دل پر تالا لگا ہوا ہے، ان کے دل پتھر سے بھی سخت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کیوں دی ہے۔ دیکھیں، یہ وہ سوال ہے جس کے بارے میں ہم نہ سوچتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بنا سوچے سمجھے دنیا کو مدعا بنا کر دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ہماری آج کے مسلمان کی کہانی ہے، اور میرا خطاب تو مسلمانوں سے ہے۔ میں نے کیا کہا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کا مسلمان دنیا کے لیے، دنیا کو مدعا بنا کے زندگی گزار رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دنیا کے لیے تو بنائے نہیں ہے۔ آپ نے کیسے دنیا کو مدعا بنا لیا زندگی کا؟ یہ بات غور کریں۔ امت مسلمہ صدیاں ہو گئیں راہ مستقیم سے بھٹک چکی ہے۔ اللہ اس کی منزل، اللہ کو اس نے منزل نہیں بنائے، اس کی بجائے اس نے دنیا کو منزل بنا لیا۔ آپ پوری اپنی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، لیکن جو گزر گیا اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم زندہ ہیں، ہم سے اللہ تعالیٰ اکیلے بلا کر پوچھے گا، یاتینا فردا، اکیلے آؤ گے تم میرے پاس۔ ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے، نہ کوئی فکر ہے کہ حاضری ہونی ہے اللہ کے پاس، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہ ہم سے پوچھے گا۔ لیکن بہرحال سوال یہ ہے کہ دیکھیں، زندگی کیوں؟ دیکھیں، ہم سے پہلے بہت سے لوگ گزر گئے، اور انہوں نے کیا کیا؟ ایک زندگی اللہ تعالیٰ نے دی تھی، وہ گزار کر چلے گئے۔ اچھی بری اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن زندگی دی ہے تو آپ کو یہ گزارنی ہے، اور ایک مختصر عرصہ اور آپ کو ایک زندگی ملی ہے، اس کے بعد آپ نے واپس جانا ہے۔ زندگی کا اختتام ہے، آغاز ہوا ہے تو اختتام بھی ہوگا۔ تو ایک سوال یہ ہے، اور ضرور آپ کو اس کا جواب تلاش کرنا بھی چاہیے، اور آپ کو حقیقت پر یقین کرنا چاہیے۔ دنیا دار العمل ہے، یہ تو ہم ایک جملہ سنتے ہیں، عمل کی جگہ ہے۔ دار الجزا جو ہے وہ آخرت ہے، جزا جو نتیجہ ہے وہ آخرت کے دن آئے گا۔ تو دیکھیں، یہ ساری باتیں سننے کی ہیں، سوچنے کی ہیں اور سمجھنے کی ہیں۔ زندگی کیوں دی ہے؟ ہمیں تو ایک مغالطہ لگ گیا ہے ظاہر کا۔ اللہ سے تو ہم بالکل ہی اللہ کو بھلا دیا اس سلسلے میں۔ آپ دیکھ لیں، اپنے بچپنے کو دیکھ لیں، بچے کو دیکھ لیں، 2-3 سال کا بچہ جو دوڑ بھاگ رہا ہے گھر میں، اس کو کیا پتا میں کون ہوں؟ بس وہ بچکانا ایک سوچ ہے، اور جو بھی اس کی ڈیمانڈ ہے، جو بھی بس وہ کر رہا ہے۔ کبھی شرارتیں، کبھی یہ دوڑ دھوپ، آپ کا بھی دل لبھا رہا ہے، خود بھی وہ کھیل رہا ہے، کھیل کود، ٹوائس، آج کل کارٹون آ گیا ہے، موبائل آ گیا ہے، اور یہ وہ بس وہی بچکانا سوچ۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن یہ اپنے بارے میں نہ سوچتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ جاننا چاہتا۔ 80 سال کا بوڑھا آپ بات کریں، وہ دنیا کی باتیں کرے گا۔ چیلنج ہے میرا، 80 سال کا بوڑھا جس کی قوتیں جواب دے رہی ہیں،
جو نڈال ہو گیا ہے بیماریوں کو جھیل جھیل کے. بات وہ دنیا کی کرے گا آپ سے، ختم بات. بہت پریشان کن صورتحال ہے، تمام لوگ غافل ہیں. اللہ، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے، آخرت ہے، جو اصل زندگی ہے، اس کے بارے میں آج کا مسلمان غافل ہے. قرآن کی آیت ہے، میں تو نہیں کہہ رہا. چلیں جو بھی ہے آپ دیکھ لیں، ہماری ساری سوچ جو ہے دنیا تک ہے. اللہ کی یاد، اللہ سے کوئی تعلق، اللہ سے رابطہ، اللہ سے ہدایت لینا اور اس ہدایت کو قبول کرنا، یہ ہمارے کام نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آتی یہ کیا چیز ہے. قرآن صدیاں ہو گئی ہم نے چھوڑ دیا ہے. گھر میں جو کتابیں پڑھی ہیں سب سے یعنی بغیر سوچے سمجھے پڑھی جانے والی واحد کتاب قرآن شریف ہے. ہم سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں. بہت ہوا لے کے تلاوت کر لی، ایک سپارہ پڑھ لیا، قرآن پڑھ لیا، کیا ہوا؟ آپ دیکھ لیں، تلاوت کو ہم نے ایک وہ بنا لیا ہے، بس عبادت. قرآن تو ہدایت ہے، یہ محض تلاوت کی کتاب نہیں ہے. تو آپ کو دیکھیں، سوچنا ہوگا، اپنے اوپر رحم کریں، زندگی کے بارے میں سوچیں، اس کے متعلق غلط اندازہ نہ لگائیں. غلط آپ نے سمجھ لیا زندگی کو تو آپ کی آخرت، دنیا اور آخرت برباد ہو گئی. یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں. آج کل وہ 2024 ہے، ایک اداکار ہیں، ان کی بات چیت آ رہی ہے، شاید کسی نے سنا ہو، ریٹائرڈ ہو گئے، کینسر ہو گیا، کینسر کے علاج ہو گیا، بیوی بچے جو ہیں تمام، اب وہ بیوی کہہ رہی ہے میں نے خلا لے لیے، اور بچے بھی خلاف ہیں، اور وہ الگ کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے. یہ ویسی میں ایک بات کر، کیا زندگی ہے؟ وہ باپ اپنی کہانی بنا رہے ہیں، میں نے اتنا کیا، تمہیں پڑھایا کس نے، بچوں سے کیا ہے یہ وہ. لیکن دیکھیں، یہ ایک انسان کی کہانی نہیں ہے، پوری دنیا کی فکر میں، ہم سب دنیا کی فکر میں پیدا ہوئے ہیں، جوان ہوئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں. کوئی بھی زندگی کو نہیں جانتا کہ زندگی ہے کیا. کوئی اگر بتا بھی دے تو ہم کان پر ہماری جوں بھی نہیں دی، احساس ہی نہیں ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن سے ہم نے قطع تعلق کر لیا ہے، سوچنا اور سمجھنا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو قرآن کے بارے میں تدبر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے دلوں پر تالے لگے. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ آج امت مسلمہ کے دل پر تالا لگا ہوا ہے، ان کے دل پتھر سے بھی سخت ہے. یہ بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو، قرآن میں لکھی ہوئی. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک وہی کالحجارہ، اس کے بعد یعنی نافرمانی کی روش اختیار کرنے کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت. آج مسلمان کا دل پتھر سے زیادہ سخت، کوئی بات اثر نہیں کرتی. بس باتیں سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. قرآن کے بارے میں ہم سوچنے سمجھنا ہی نہیں چاہتے. تو دیکھیں، بہت فکر کی بات ہے. ایک ایسا وقت ہے کہ امت مسلمہ نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے. اس سے ہدایت لینا، اس کے بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.